السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زہیب مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں انفومینیا۔ دوستو، آج ہم سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں اور ان کی بایوگرافی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی اسلامی دنیا کے ایک عظیم ترین فاتح اور ایک نامور حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا اور آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو کہ خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارہ ہو گیا، لہٰذا نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت جبکہ سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان بارڈر بحر الخبور نامی ایک دریا تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے آس پاس موجود کئی عیسائی ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور اس کے گرد کچھ اسلامی ریاستوں کے درمیان اتحاد بھی قائم کیا اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1157 میں معین الدین، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ان کے ساتھ اتحاد کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا، جس کے مطابق نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کر لی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑی اور پے در پے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ دوستو، نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک منبر بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا اور آپ کا بنوایا ہوا وہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دی۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ ان مسلمانوں کی میرے پاس امانت ہے، میں تو محض ان کا ایک خزانچی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں 3 دفعہ زیارت ہوئی اور انہوں نے نور الدین زنگی کو ایک بہت اہم منصب سونپا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہیں خواب میں 2 چہرے اور دکھائی دیے، جو کہ 2 عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھی، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کے بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بوڑھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یوں یہ خواب نبی کریم کی اس ہدایت کے بعد ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ یوں نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے بستر پر چلے گئے۔ جیسے ہی ان پر نیند کا غلبہ ہوا تو دوبارہ سے انہیں وہی خواب دکھائی دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور وہی 2 مکروہ چہرے دوبارہ دکھائی دیے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے گرد گردش کرنے لگا۔ آپ نے پھر سے وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر تیسری دفعہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس بار بھی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری دفعہ زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الفت اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کو کون پریشان کر رہا ہے۔ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا۔ انہوں نے جب یہ خواب سنا
تو انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ اپنے خواب کو مخفی رکھیں اور مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے جمال الدین کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے اور 20 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ دوستو، دمشق اور مدینہ کے درمیان ایک طویل فاصلہ تھا جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا، مگر سلطان نے بنا رکے اس فاصلے کو 16 دن میں طے کیا۔ اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ آنے کے بعد سلطان نے انہیں مدینہ آنے کا سبب بیان کیا، جس کے جواب میں حاکم مدینہ نے یہ یقین دلایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم ضرور انہیں پکڑ لیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینے میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام کو دعوت دی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگوں کی دعوت مکمل ہو گئی تو ہر ایک شخص کو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے ہدیہ دیا اور غور سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا، لیکن ان سب میں وہ 2 بوڑھے موجود نہیں تھے۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا، تو حاکم مدینہ نے کہا کہ اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے جو کہ بہت نیک اور دولت مند شخص ہیں۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے۔ سلطان نے شک کے بنا پر ان دونوں بوڑھوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی تھے کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان کے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں اور پھر یہیں پر ہم آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور خوب باریکی سے جائزہ لیا۔ ان کے گھر میں قرآن مجید کے تھوڑے سے نسخے، کچھ اور دینی کتابیں، عام گھر کا سامان اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے اور یہ سرنگ روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں، جنہیں روضہ رسول کو کھود کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان میں پھینک آتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی، یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے وہی موقع پر ہی ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زاروں قطار روتے رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ساری دنیا میں انہیں ہی روضہ رسول کی حفاظت کے لیے منتخب کیا۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھلوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگوا دیا گیا تاکہ کوئی بھی ظاہرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق کے اوپر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک نہایت ہی ایماندار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے مساجد اور مدرسے بھی تیار کروائے، جن میں خاص طور پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی بہت سی حدیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بھی قائم کیے، جبکہ حج پر آنے والے مسافروں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائی۔ آپ ہفتے میں ایک دفعہ عوامی عدالت بھی مقرر کرتے تھے، جس میں آپ اپنے گورنروں اور باقی سبھی ملازموں کے بارے میں بھی عوام کی اگر کوئی شکایت ہوتی تو اسے سنتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک نہایت ذہین اور جرأت مند شخص تھے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی بات عیسائیوں کو پسند نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے حسن بن صباح کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ یوں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں انہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔